صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. یہ کہتے تھے شہ مزتر سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے. لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی قناتیں بھی. لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی قناتیں بھی. بنانا خاک کو بستر سکینہ ہم نہیں ہوں گے. لہو کانوں سے برسے گا تماچے رخ پہ برسیں گے. لہو کانوں سے برسے گا تماچے رخ پہ برسیں گے. پھر آئی جاؤ گی در در سکینہ ہم نہیں ہوں گے. میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا. میرے سینے پہ سونے کے بجائے دیکھو سو جانا.
پھوپھیا ماں کے زانوں پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چینے گا تمہاری ماں پھوپھی بہنوں سے کے سر سے آہ چینے گا کوئی مکنا کوئی چادر سکینہ ہم نہیں ہوں گے اور بسد ہر ماں جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے بسد ہر ماں جو میں نے دونوں کانوں میں پہنائے تھے چینیں گے آہ جب گوہر سکینہ ہم نہیں ہوں گے وہ وقت آئے گا اب تم پر سکینہ ہم نہیں ہوں گے صلوات جزاک اللہ. ایک اور صلوات بآواز بلند. میں زحمت دوں گا عباس حسن کو مرثیہ پیش کریں گے. عباس حسن. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ آنکھوں میں بسی تھی کرب و بلا سجاد تڑپتے رہتے تھے شبیر کا غم تڑپاتا تھا شبیر کا غم تڑپاتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے نیزے کی انی پر باپ کا سر وہ شام غریباں کا منظر ہر وقت نظر کے سامنے تھا ہر وقت نظر کے سامنے تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے گردن میں پڑا تھا توخ گراں تھی پاؤں میں زنجیریں ہر آن مشکل تھا کھڑا ہونا سیدھا مشکل تھا کھڑا ہونا سیدھا
جا سجاد تڑپتے سورج کی تپش سے واویلا جب دھوپ میں تپتا تھا لوہا جب جسم میں مبارک جلتا تھا جب جسم میں مبارک جلتا تھا سجاد تڑپتے رہتے تھے شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اکسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر یتیم سے کوئی دلگیر کا مزہ پوچھے ہر ایک پا گزرا زمانے میں رنج و غم ہے سہانا عابد بیمار سے سہانا عابد بیمار شہید ہوتے ہوئے ہے باپ کو پسر دیکھے انی پنیزے کی ہے سرے پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نہ پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نہ آنگے سار دیکھے کسی نبی پانا اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پہ ہر طرح کے جو اس مریض پہ ہر طرح کے ستم گزرے شدید تپ میں وہ کانٹوں پر چلنا عابد کا پہن کے بیڑیاں ہر ایک قدم پر گر پڑنا وہ ظلم جور ستمگر حرم کا شور و بکا وہ جس میں لاگر عابد وہ جس میں عابد لاگر وہ دھوپ وہ در سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے امت آسی میں رہ دعائے امت آسی میں رہتے تھے سجاد پھر آیا کانٹوں پر سجاد کو برہنا پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمے ناموں سے سید والا پھرا کے بلوے میں زندہ میں پھرا کے بلوے میں زندہ میں قید کر ڈالا تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیا سے اہل حرم گردنے حیا سے اہل حرم گردنے چھپا
جو پہنچے کربو بلا عابد اسیر بلا پدر کو دیکھیں کفن خاک میں رکھا لاشا لپٹ کے خبر سے چلائے یوں کہ اے بابا وطن کو جاتا ہوں لو آخری میرا مجرا وطن سے آیا تھا کس شان سے یہاں ہے لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں لٹا کو گھر کو میں جاتا ہوں مجھا لکھا ہے یوں کہ وطن آئے جب شہ والا پیدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا تھا دشت کرب و بلا پدر کے بعد بھی راحت ملی نا عابد کو دوبارہ قید کیا اس غریب دوبارہ قید کیا اس غریب وطن سے لے گئے پھر قید کر کے بانی شر ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مضطر قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحگر لگایا بیلچہ زینب کی پشت کے اوپر سفر میں زینب بے کس سے چھٹ گئے سجاد دیار شام میں پھرا کے لو دیار شام میں پھرا کے لو گئے سجاد پھوپھی کو سونپ کے جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ بے کس و تنہا ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وہ سم کے کھاتے ہی عابد نے کی جہاں سے خزا فلک پہورو ملک عرش کو ہلانے لگے زمین پہ جن و بشر زمین پر جن و بشر سر پر خاک اڑانے لگے محبوں علم دل پر ڈھر گئے سجاد جو کھایا زہر تو صد حیف مر گئے سجاد نبی کی آل کو بے آس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باخر یتیم ہو گئے باخر گزار گئے سجاد جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین و حضرات آپ سے لے کر اتوار تک 4 مجالس سے قبلہ مولانا شبیب حسینی صاحب خطاب فرمائیں گے مولانا آپ کے لیے نئے نہیں ہیں برسوں سے تشریف لا رہے ہیں سوائے ایک آدھ دفعہ کے آپ شاعر بھی ہیں ادیب بھی ہیں
معلم بھی ہیں اور مولانا تو ہیں ہی، درخواست کروں تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خداوند عالم صحت اور سلامتی عطا فرمائے، مزید حوصلہ عطا فرمائے آپ کو پروردگار، تمام مومنین کو، خاص کر آپ کو مولا کائنات کے چاہنے والوں اور عاشقوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الإنسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الغر المیامین، سیما ابن عمہ علی علیہ السلام الذی نسبہ علما للاسلام ورفعہ لکسر الاسنام، جازم آناق نواسب اللیام وواضع علوم الادب لحفظ الکلام، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آغاز مجلس سے قبل میں آپ تمام
مومنین سے دعا کی گزارش کروں گا کہ ملت جعفریہ کے تمام مومنین بالخصوص دفاع حق کی راہ پہ گامزن رہنے والے مومنین کی صحت، سلامتی اور استقامت کے لیے دعا فرمائیں، اور خاص طور سے یہ گزارش ہے کہ ملت جعفریہ کے علماء کرام جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں، ان تمام علماء اور مراجع کے ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد اور اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ حضرات، جاننے والے بعض افراد یا کئی لوگ آپ میں جانتے ہیں، گزشتہ 1-1.5 سال جن مسائل سے روبرو رہا، جن مشکلات کا دفاع حق کی راہ میں سامنا کرنا پڑا، اور اسی وجہ سے میں گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی قاصر رہا، اور حق کے دفاع کی راہ میں اس جگہ بھی جانا پڑا، 6 مہینے وہاں گزارنے پڑے جہاں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور چونکہ یہ عشرہ سجادیہ ہے، امام سجاد سے متعلق ایام چل رہے ہیں، اور امام سجاد کی زندگی کے جو اور بہت سے اہم رخ ہیں، ان میں ایک اہم ترین رخ آپ کی دعاؤں کا ہے، اور دعاؤں کا مجموعہ آپ جانتے ہیں، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، اور آج کی جو شب ہے وہ شب دعا ہے، شب جمعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں، ہم نے اس سال ان 4 مجالس کا موضوع منتخب کیا ہے، عرض کیا آپ کی خدمت میں اس کے پہلے جب سب موضوع کے بارے میں گفتگو ہوئی، فاتحی نے جنگ کربلا کے کمالات کا تحقیقی جائزہ، اس عنوان سے 2 فاتح کربلا سے اور 2 فاتح راہ کوفہ و شام سے۔ کربلا کے فاتحین میں عزیزان گرامی سید الشہداء کا اور علمدار لشکر حسینی کا ذکر کرنا چاہوں گا 2 الگ الگ مجلسوں میں، اور راہ کوفہ و شام کے فاتحین میں فاتح تو سب ہیں، مگر 2 سرداروں کا ذکر کرنا چاہوں گا، ایک کو زینب کبریٰ کہتے ہیں، ایک کو سید سجاد کہتے ہیں۔ اب چونکہ دعا کی رات ہے، میں نے آپ کے ذوق شعری کو بھی ملاحظہ فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں آغاز سخن سے قبل میزبانوں کی گرجات ہو تو 2-3-4 منٹ میں ایکسٹرا لینا چاہوں گا، چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں ان مسائل کے بعد جو یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا جائے۔ سلاخوں کے پیچھے خدا نے توفیق دی، اپنے بزرگ علماء کی داستانوں سے درس لیتے ہوئے 2 کتابیں لکھنے میں کامیاب ہوا، ایک نثر میں لکھی اور ایک نظم میں لکھی۔ اور نظم میں جو کتاب تحریر کی اس کا کچھ مطلب وہ ہے جو تازہ اس کتاب میں جو میں نے پیش کیا اس میں شامل بھی ہوا ہے۔ صرف حمد باری تعالیٰ، شکر خدا کے عنوان سے جو سلاخوں کے پیچھے شعر ہو گئے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، چونکہ آج شب جمعہ ہے، اور ابھی آپ نے دعائے کومین میں پڑھا یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا۔ اس بات کو ذہن رکھتے ہوئے 3-4 شعر سماعت فرما لیجئے گا کہ تمام حمد ہے اس رب دوسرا کے لیے، تمام حمد، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اشعار شاعر نے کہاں کہے ہیں اور عزیزان گرامی کس ماحول میں کہے ہیں، اور شکر خدا ہو رہا ہے۔ تمام حمد ہے اس رب دوسرا کے لیے
तमाम हमद है उस रब्बे दोसरा के लिए वो जिसके नाम बताए गए शिफा के लिए। तमाम हमद है उस रब्बे दोसरा के लिए वो जिसके नाम बताए गए शिफा के लिए। यही वजूद आपने कल की मजलिस में, परसों की मजलिस में गालिबन मौलाना ने खिताब किया था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। समाअत फरमाए शेर के तमाम हमद है उस रब्बे दोसरा के लिए वो जिसके नाम बताए गए शिफा के लिए। यही वजूद बनाता है हमको सबसे जुदा, यही कमाल बनाता है हमको सबसे जुदा। हमें वजूद में लाया गया खुदा के लिए। बहुत शुक्रिया। यही कमाल बनाता है हमको सबसे जुदा, यही कमाल बनाता है हमको सबसे जुदा। हमें वजूद में लाया गया खुदा के लिए, हमें वजूद में लाया। डॉक्टर साहब हमद बारी ताला शब जुमा कर रहा हूँ, मैं सज्जाद का मौजू जो दुआ खाता उसको ज़हन रखते हुए आज की मजलिस चौथे इमाम से के मुताल्लिक पेश करने का इरादा है। हमें वजूद में लाया गया खुदा के लिए, मिटा दो हंसते हुए उसकी राह में खुद को। अहले ज़ौक़ से खास तवज्जो चाहूंगा, मिटा दो हंसते हुए उसकी राह में खुद को। यही दुरुस्त लगा सोचा जो बका के लिए, यही दुरुस्त लगा। मिटा दो हंसते हुए उसकी राह में खुद को, यही दुरुस्त लगा। जिंदान में सलाखों के पीछे चंद अशार हो गए थे, हमद बारी ताला के समाअत फरमाएं। यही दुरुस्त लगा सोचा जो बका के लिए, यही दुरुस्त लगा सोचा जो बका के लिए। एक शेर कहने की कोशिश की है, यही दुरुस्त लगा सोचा जो बका। हमेशा सोचा ये मैंने कि क्या नया मांगूं, नया लफ्ज नया पे तवज्जो चाहता हूं। हमेशा सोचा ये मैंने कि क्या नया मांगूं, क्या नया मांगूं। उठाए हाथ जो मैंने कभी दुआ के लिए उठाए। सलामत रहें, सलामत रहें। हमेशा सोचा ये मैंने कि क्या बगैर मांगे उसने इतना दिया है। हमेशा सोचा ये मैंने कि क्या नया मांगूं। उठाए हाथ जो मैंने कभी दुआ के लिए, उठाए हाथ जो मैंने कभी दुआ के लिए। शिफाए पाता है, शिफाए पाता है। अभी आप नमाज पढ़ के आए हैं। शिफाए पाता है हर दर्द से मुसल्ले पर, शिफाए पाता है हर दर्द से मुसल्ले पर। मरीज इश्क भटकता नहीं दवा के लिए, मरीज इश्क भटकता नहीं दवा के लिए। मरीज इश्क भटकता नहीं दवा के लिए, मरीज इश्क भटकता नहीं दवा के लिए। शबीब अपना मुकद्दर नौश पर क्यों हो, शबीब अपना मुकद्दर नौश पर क्यों हो। रहा हूं कैद में माबूद की रजा के लिए, रहा हूं कैद में माबूद की रजा के लिए। मैं अल्लाह आप सबको सेहत और सलामती से रखे। मैं मजलिस आगाज़ करने जा रहा हूँ और नहायत अदब और एहतराम से गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे लिए एक एक फ़र्द बहुत मोहतरम है। अगर आगे कुछ जगह है आप लोग करीब तशरीफ़ ले आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सलवा पढ़ते हुए आप लोग इधर आगे कुर्सियों बैठ जाएं, इधर कुर्सियाँ खाली हैं क्योंकि जो चेहरे में देख रहा हूँ मेरे बड़े करीब हैं, बड़े अजीज़ हैं, बड़े मोहतरम हैं। अगर यहाँ नज़दीक आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग भी थोड़ा सा और सिमट के बैठ जाइए, प्लीज़ सिमट के आगे आ जाइए सलवा पढ़ते हुए ज़रा सा। माशाअल्लाह तमहीदी गुफ्तगू में बड़ा खूबसूरत माहौल आप लोगों ने बना दिया है। मैं ज़िक्र इमाम सज्जाद पे आ जाऊँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम सीधे सज्जाद की 2-3 हदीसें तबर्रुकन पेश करना चाह रहा हूँ। अजीज़ों, इमाम फरमाते हैं, पैगाम के उन्वान से पहली मजलिस है, चौथे इमाम की तरफ से
دو تین جملے پیغام کے عنوان سے پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد فضائل کے وادی میں وارد ہوں گا، آج بھی آئندہ مجالس میں بھی۔ حدیث امام کی سن لیجئے گا، امام فرماتے ہیں الخیر، ماشاءاللہ اہل قدر تشریف فرما، الخیر کلہ صیانۃ الانسان نفسہ، کل کا کل خیر یہ ہے کہ انسان خود اپنے کو گناہوں سے بچا لے۔ ہمیں عزیزان گرامی سب کی فکر ہوتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ نقص ہے۔ جتنے فلاں ہیں سب کا خیال ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ عزیزان گرامی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا اور ہے، مگر لوگوں کی غیبتیں کرنے کا طریقہ اور ہے۔ عزیزان گرامی، دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے، اس میں یہ خرابی، اس میں خرابی، دوسروں کے گناہوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، ڈرے اس دن سے کہ اس کے کسی حسن کی وجہ سے، کسی کمال کی وجہ سے، کسی اچھی صفت کی وجہ سے محشر میں وہ معاف کر دیا جائے اور جنت میں چلا جائے، مگر ہم اس کی برائیاں کرنے کے نتیجے میں خدا نخواستہ جہنم کی طرف بھیج دیے جائیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی مومن کی، اس پر ایمان رکھنے والے کی مجمع میں بے عزتی کی جائے، برائی کی جائے۔ ہم فرماتے ہیں تم سب سے پہلا کام یہ کرو کہ دوسروں کی فکر چھوڑو، خود کو گناہوں سے بچا لو۔ الخیر کلہ صیانۃ الانسان نفسہ، کل کا کل خیر یہ ہے کہ انسان اپنے کو بچا لے گناہوں سے۔ عزیزان گرامی، میری والدہ بچپنے میں مجھے ایک شعر سنایا کرتی تھی تربیت کے دوران، حالانکہ وہ اس جگہ نہ پہنچ سکا جہاں وہ لے جانا چاہتی تھیں، لیکن بہرحال جاننے والے بعض افراد جانتے ہیں، ذاکرہ، عالمہ، شاعرہ، والد محترم، دادا سب عالم تھے، مگر یہ جو ذاکری اور خطابت وغیرہ مجھے ملی ہے یہ ماں کی طرف سے ورثے میں ملی ہے۔ تو والدہ بچپنے میں تربیت کرتے ہوئے ایک شعر سناتی تھی، ہو سکتا ہے بزرگ پرانے لوگوں نے سنا ہو، فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ خرابی، مگر اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے۔ وہ کہتی تھیں اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو، پر اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ تو امام فرماتے ہیں دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے، دوسروں میں عیب نکالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنے کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور امام زین العابدین حضرت سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے وصیت میں فرماتے ہیں کہ 5 طریقے کے لوگوں کو دوست بنانے سے بچو۔ ماشاءاللہ چھوٹے بھائی بھی ہمارے یہاں موجود ہیں مجلس میں، اور کچھ لوگ آن لائن بھی سن رہے ہوں گے، پیغام دے دوں۔ فرینڈ سرکل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ دوستوں کا جو حلقہ ہوتا ہے، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ نظر رکھیں کہ ہمارے بچے، بیٹے یا بیٹی کا دوست کون ہے۔ دوستی سے بہت اثر پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، المرء علی دین خلیلہ، مجھے نہیں معلوم یہ حدیث ہے یا عربی کا مقولہ ہے، مگر جملہ مشہور ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے۔ جیسا ماحول ملتا ہے، فرینڈ سرکل جیسا ہوتا ہے ویسا بچہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کئی بار ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے گھر میں تربیت تو اچھی کی تھی، جب کالج گیا تو بدل گیا، یہ بچی بدل گئی۔ عزیزان گرامی، ضروری یہ ہے کہ جب کالج میں اور اسکول میں بھیجیں تو یہ بھی دیکھیں کہ رابطہ کیسے بچوں سے ہے۔ امام معصوم ہے، اور معصوم کو نصیحت کرتے ہوئے معصوم کے ذریعے سے ہم کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو 5 طریقے کے افراد کو دوست بنانے سے پرہیز کرو، بچو۔ ایاک والکذاب، سب سے پہلے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹوں کی دوستی سے بچو۔ کاذبوں کی، جھوٹوں کی دوستی نہ کرنا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کذاب ہے کیا پتہ تم سے بھی جھوٹ بول رہا ہو، جس کی عادت جھوٹ بولنا ہے وہ تم سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تمہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایاک والکذاب، کذاب کی دوستی سے اپنے کو بچا کے رکھو۔ پھر امام فرماتے ہیں ایاک
वल-फासिक, खबरदार फासिक का दोस्त मत बनना। फासिक जरूरी नहीं गैर मुसलमान हो, मुसलमान ही को फासिक कहते हैं आमतौर पे। अज़ीज़ान गिरामी, वो जो कलमा पढ़ता है वो भी फासिक होता है। फासिक की इस्तिलाह क्या है? फासिक गैर मुस्लिम को नहीं, आमतौर पे मुसलमान को फासिक कहते हैं। जानते हैं कौन? इमाम हुसैन के कत्ल करने वाले सब कलमा गो थे ना, मगर आप सबको फासिक कहते नहीं कहते हैं। तो फासिक कौन होता है? फासिक वो इंसान होता है जो चाहे कलमा पढ़ता हो अल्लाह का, मगर अल्लाह की हुर्मत को मजमे में पामाल करता है। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उसे बाक महसूस नहीं होता है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है। रमजानुल मुबारक है, कोई रोजादार नहीं है, वो जाने उसका अल्लाह जाने, मगर मजमे में आकर के वो ऐसा काम करे, खाता पीता रहे, कुछ ऐसा काम करे जो रोजे की हुर्मत को पामाल करे, ये फासिक है। मैं गुनाहों का नाम नहीं ले रहा हूं, चूंकि मैं मिंबर से अज़ीज़ान गिरामी तबलीग करना चाहता हूं, इमाम के पैगाम की, किसी की दिल आजारी नहीं करना चाहता हूं, लिहाजा नाम नहीं ले रहा हूं। मगर दो गुनाह बहुत कॉमन है, एक बहनों और एक भाइयों में, समझने वालों के लिए इशारा काफी है। एक उधर से गुनाह होता है, एक इधर से गुनाह होता है, एक मर्दों की तरफ से खवातीन की तरफ से, दोनों में एक एक गुनाह बहुत कॉमन होता है, और उस गुनाह में लोगों को गवाह बना लेते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, गुनाह मजमे में कर रहे हैं, जाहिर बोल रहा है कि हम गुनाह कर रहे हैं, या अल्लाह की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो। बहुत बचते हुए मैं अपनी बात कह ले गया, इसकी जिम्मेदारी भी है, अदा भी करना है हक, और साथ में यह भी चाहता हूं कि किसी की दिल आजारी ना हो। आप समझने वाले समझ गए, एक गुनाह उधर से बहुत आम है, एक गुनाह इधर से बहुत आम है, और इतना ज्यादा यह गुनाह आम हो चुका है कि बाज लोग समझते हैं कि यह हलाल है, यह जायज है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, चाहे बहनों की तरफ से किया जाने वाला आम गुनाह जिसकी लापरवाही में कभी कभी ख्याल नहीं होता है, या भाइयों की तरफ से किया जाने वाला आम गुनाह जिसका बहुत से लोग नादानी में, लापरवाही में ख्याल नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा, ये पब्लिक में जो गुनाह कर रहे हैं ना, लोगों को अपने गुनाह पे गवाह बना रहे हैं। शब जुमा है ना, दुआ कुमैल में आपने पढ़ा है ना कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ कर दे, जो ये मौला ने कई तरह गुनाहों का जिक्र किया है। अज़ीज़ान गिरामी, बहुत से गुनाह हमारे और अल्लाह के दरमियान होते हैं, उसकी माफी मुमकिन है, लेकिन अल्लाह की जिस नाफरमानी पे हम लोगों को, यानी लोगों के सामने गुनाह कर देते हैं, लोगों को गवाह बना देते हैं, अगर हमारे किसी अच्छे अमल की वजह से अल्लाह महशर में माफ भी करना चाहे तो ऐसे गुनाह की माफी मुश्किल हो जाती है जिस पर लोगों को गवाह बना लिया है। क्यों? इसलिए कि अगर मेरे किसी अमल की वजह से अल्लाह माफ करना चाहे, किसी अच्छे अमल की वजह से, तो फिर सामने वाला एतराज कर देगा कि खुदा यही गुनाह उसने किया, उसे माफ कर दिया, मुझे नहीं। लिहाजा गुनाह पे लोगों को गवाह न बनाए, गुनाह की तरवीज भी होती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, फासिक उसे कहते हैं, बहुत डरने की जरूरत है, खुदा न खास्ता हम में कोई फासिक न कहलाए। फासिक का मतलब ही यह है कि खुल्लम खुल्ला गुनाह करना, अल्लाह के गुनाह पे बाक महसूस न करना, लोगों को गवाह बना देना। अब आप खुद तज्जिया कीजिएगा कि कौन सा गुनाह हम करते हैं। मैंने इशारा कर दिया है, बस इससे ज्यादा अर्ज नहीं कर सकता, कोई मेरा मौजू नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम कहते हैं फासिक को कभी अपना दोस्त न बनाना, फासिक तुम्हें भी गुनाह की तरफ घसीट लेगा। तीसरी चीज इमाम फरमाते हैं, या कवल बखील, जो कंजूस हो, जो बखील हो, उसे अपना दोस्त न बनाना, वो वक्त पड़ने पे कंजूस तुम्हें बेच देगा। गौर कर रहे हैं? इमाम कहते हैं बखील को अपना दोस्त न बनाना, कंजूस को अपना दोस्त न बनाना। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम की चौथी चीज जो इमाम फरमाते हैं, अभी शायद मैं बखील पे 1 मिनट के लिए वापस आऊं अगर गुंजाइश रही तो। अज़ीज़ान गिरामी, चौथी चीज जो इमाम फरमाते हैं वो इय्याक वक़ात रहम, काते रहम के साथ दोस्ती न करना, यानी जो कत रहम करता है, सिला रहम नहीं करता, यानी अपने घर खानदान, भाई बहन, फूफी खाला चचा मामू से कट के रहता है, जो खानदान वालों से मिलता नहीं है, कहते रहम करने वाला, ऐसे को दोस्त मत बनाना। वो सेल्फिश मतलबी हो जाता है, अपने भाई को छोड़ देता, तुम्हें भी ऐसे बना देगा। और सबसे बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है कहते रहम, अपने खानदान वालों को छोड़ देना। अगर गलती भी है
اس کی تب بھی معصوم اجازت نہیں دیتے ہیں کہ رابطہ توڑ دو. کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم یہ سوچ کے رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، غلطی ہماری تھوڑی نہ اس کی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، لباس پیغمبر پہن کے منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، معصومین نے حتی زیادتی کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے مقابلے میں آپ حق پر ہیں، ان کی غلطی ہے، ایسے رشتہ داروں سے بھی رابطہ توڑنے کو منع کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو آپ کا اچھا کر رہا ہے اسے تھوڑی آپ رابطہ توڑیں گے، جسے دل دکھا اسی تو رابطہ توڑیں گے. تو قاطع رحم کرنے والے سے قاطع رحم کرنا تو جانے دیجئے، قاطع رحم کرنے والے سے دوستی بھی منع کیا چوتھے امام نے. اور پانچویں چیز امام فرماتے ہیں یا کا والاحمق، احمق سے بیوقوفوں سے دوستی نہ کرنا. غور کر رہے ہیں؟ البتہ یہ بات بچوں کے ذہن میں نہ آئے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا اور ہے، مگر اپنا دوست بنا کے رکھنا. پتہ چلا آپ کے راز، آپ کے سیکریٹ کچھ اسرار کو جو ہے وہ کھول دے گا دوسروں کے سامنے، وہ کام کرے گا جو آپ کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہے مگر آپ کے لیے برا ہو جائے گا. تو 5 طریقے کے لوگوں سے. آخری حدیث امام کی. عزیزان گرامی ایک حدیث اور سن لیجیے گا. امام فرماتے ہیں کہ سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء. اسی حدیث سے میں فضائل کی وادی میں آ جاؤں گا. سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء و سعادت الناس فی الاخرۃ الاتقیاء. سرداری کا، لیڈرشپ کا، رہبری کا تو سب کو شوق ہوتا ہے نا. امام نے فرمایا اگر سرداری چاہیے تو نسخہ میں تمہیں دے رہا ہوں. سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء و سعادت الناس فی الاخرۃ الاتقیاء. دنیا میں لوگوں کے سردار وہ ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں، جو کریم ہوتے ہیں. آخرت میں سرداری اسے ملے گی جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ سرداری اور سیادت اسے ملے گی دنیا میں جو سخی ہوگا، جو ہر رشتے کے اعتبار سے، ہر عہدے کے اعتبار سے، ہر رخ سے سید بھی ہو. صبر کا میدان ہو تو سید الصابرین ہو، سجدوں کا میدان ہو تو سید الساجدین ہو، عبادت کی وادی ہو تو زین العابدین ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، ہر اعتبار سے سیادت جس کو جچتی ہے وہی حق رکھتا ہے کہ کہے کہ اگر دنیا میں سرداری چاہیے تو طریقہ میں بتاتا ہوں، سخی بن جاؤ، کریم بن جاؤ، بانٹتے ہوئے نظر آؤ. اور انہوں نے اپنے پورے خاندان کو ایک طریقے سے مد نظر رکھتے ہوئے ایک پیغام دیا ہے کہ سعادت الناس فی الدنیا الاسقیاء. لوگوں کے سخی وہ ہوتے ہیں، لوگوں کے سردار وہ ہوتے ہیں جو سخی ہوتے ہیں، جو کریم ہوتے ہیں. عزیزان گرامی چاہے وہ علی مرتضیٰ ہوں یا علی ابن الحسین ہوں، سخاوت کا عالم یہاں سے لے کے اوپر تک جائیے. سخاوت کا عالم یہ ہے کہ اگر یہاں سے ذرا سا بھی آپ نے علماء سے سنا مجلسوں میں، ذرا سا سر بھی لیتے ہیں کہ کسی بلخ میں رہنے والی، کسی چاہنے والی کی بیوی نے صرف کہہ دیا کہ تمہارا دوست کیسا ہے جو کچھ دیتا نہیں ہے، تو سخاوت کا عالم یہ ہے کہ آنے والے مہمان کی جھولی میں گرنے والے قطروں کو پانی کے جواہرات بدل دیتے ہیں. ان کی سخاوت کا عالم یہ ہے، ان کی داستان یہ ہے کہ آنے والا سائل سفر کے دوران ایک روٹی کا مطالبہ کرتا ہے تو اونٹوں کی قطار حوالے کر دیتے ہیں. تاریخ آپ کے ذہن میں آ گئی. آنے والے سائل نے کہا یا علی مجھے بھوک لگی ہے. علی نے کہا کمبر اس کو روٹی دے دو، روٹی دے دو. علی سفر پہ جا رہے ہیں، کارواں تیار ہے، روٹی دے دو. کمبر نے کہا مولا روٹی تو دسترخوان میں ہے. کہ دسترخوان کے سمیت دے دو. کہ مولا دسترخوان اونٹ کی پشت پہ ہے. کہ اونٹ کے ساتھ دے دو. توجہ نہیں، مولائی بن کے جملہ سنیے گا. میں نے بہت تیزی گفتگو کو سمیٹ دیا پہلے مرحلے میں، فضائل کی وادی میں آپ کو لے کے آ گیا. کہ کمبر اونٹ کے ساتھ دے دو. کہ مولا اونٹ اونٹوں کی قطار میں ہے. کہ پوری قطار حوالے کر دو. کمبر پیچھے ہٹ گئے. میں کہوں گا کمبر کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ جب نہیں آواز آئے دریائے سخاوت جوش میں ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہیں میں بھی ساحل کے حوالے نہ ہو جاؤں. عزیزان گرامی ان کی سخاوت اور ہے، ان کے حریفوں کی سخاوت اور ہے.
ان کے حریفوں کی عطا اور ہے. یہ وہ ہیں کہ جو دلوں پہ حکومت کرتے، ان کی سخاوت ایسی ہوتی ہے کہ ان کی سخاوت کے نتیجے میں ان کی جو سرداری ہے، سعادت الناس فی الدنیا نسخیہ، ان کی جو سرداری ہے نا وہ دلوں پہ قائم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دارویہ کندی کندی بھی پڑھا جاتا ہے. دارویہ کندی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. عزیزان محترم، ایک طرف دارویہ کندی ٹھہری ہوئی ہے، وہیں دوسری جانب اس کا خیمہ لگا ہے راستے میں، وہیں دوسری جانب امیر شام کا پورا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے. بلایا گیا، دارویہ کندی لائی گئی، پیش کی گئی، موصوف کے سامنے لائی گئی. موصوف نے کہا کہ تم، کسی درباری چمچے نے بولا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. وہی جملہ جو مختار نے کہا تھا، یہ خاتون ہے یہ بول رہی ہے کہ ہمارا امیر تو مدینے میں ہے. غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یا اس وقت کوفے میں رہے ہوں علی، کچھ دن کوفے میں رہ کے حکومت کی، کچھ دن مدینے میں، کہ ہمارا امیر تو علی ہے. عزیزان محترم، اب دیکھا کہ یہ خاتون حاکم وقت کے سامنے بھی اس لہجے بات کر رہی ہے، تو اب زبان بند کرنے کے لیے خزانے کا دروازہ کھول دیا گیا. جواہرات خزانے اس کو دیے گئے. عزیزان گرامی، جب اونٹ پہ لاد دیا گیا خزانہ تو یہ لے کے جانے لگی دارویہ کندی. میں نے کتاب میں واقعہ پڑھا ہے، تب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب جانے لگی، اونٹ کی مہار تھام کے آگے بڑھنے لگی، تو یہ لوگ گھبرائے کہ دولت بھی گئی اور کوئی مقصد بھی نہیں پورا ہوا. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا امیر علی ہوتا تو کیا اتنی دولت دیتا؟ غور کر رہے ہیں کہ یہ دولت دیتا؟ عزیزان گرامی، علی کے چاہنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت، گفتگو ایسی کرتے ہیں کہ سونہرے حرفوں سے لکھی جائے. عزیزان گرامی، جیسے اس نے کہا کیا تمہارے امیر علی ہوتے تو اتنی دولت دیتے، تو دارویہ نے ایک جملہ کہا جس سے لہجے بھر کے لیے مخالف خوش ہو گئے کہ میرا مولا ہوتا تو اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتا. ایک پھوٹی کوڑی میں، اب تو خوش ہوئے کہ اچھا پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، اس کا مطلب جو ہے وہ مال کام کر گیا. مگر لفظ مولا سن کے گھبرا رہے ہیں کہ ابھی بھی کہہ رہی میرا مولا ہوتا. کہ اچھا تب تو مانو کہ یہ امیر ہیں. کہ سنو، میرا مولا کیوں نہ دیتا؟ اس لیے کہ جو مجھے دولت دی گئی ہے نا، یہ بیت المال کا حصہ ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے. بیت المال ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، اپنے مخالف کی زبان بند کرنے کے لیے نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی امام کی، فضیلت پر مشتمل ایک آیت جو آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، مگر مجھے ایک جملے سے سہارا لینا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. ہم نے انہیں امام بنایا اور فعل خیرات کی وحی کر دی، ایتاء زکات کی وحی کر دی، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے عابد بندے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے عابد بندے ہیں. عزیزان محترم، امام کے سلسلے سے جو سیادت کی گفتگو کر رہا تھا، عبادت کی گفتگو کر رہا ہوں، دونوں باتوں کو ملانا چاہوں گا. اب آئیے ایک آیت اور جو بہت مشہور ہے قرآن کے چوتھے امام کے حوالے سے، وہ پیش کر دوں، پھر دو آپ کو ملا کے لے کے دونوں آیتوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. عزیزو، امام کے سلسلے سے ایک بات کہی جاتی ہے، میں فضائل کی وادی میں آپ کو لے چلتے ہوئے ایک اعتراض کا جواب بھی دینا چاہوں گا. اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ امام کو غلام، کبھی کبھی، اکثر نہیں بلکہ کبھی کبھی کچھ نادانوں کی طرف سے بات کہہ دی جاتی ہے کہ امام سجاد کو غلام خریدنے کا بہت شوق تھا، غلام بہت خریدتے تھے. عزیزان گرامی، یہ صحیح ہے کہ غلام خریدتے تھے، مگر غلام رکھنے کا شوق نہیں تھا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بہت محترم سماعتیں ہیں کہ ایک فرد کی توجہ چاہوں گا. غلام خریدتے تھے مگر غلام رکھنے کا شوق نہیں تھا. کیوں؟ عزیزان محترم،
امام کی یہ عادت تھی کہ بڑی تعداد میں پورے سال غلام خریدا کرتے تھے، کیونکہ پابندیاں ہیں نا. امام، مجھے بہت لمبی چوڑی گفتگو کو چند منٹوں میں سمیٹنا ہے. امام جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور تاریخ امامت کے بدترین ادوار میں سے ایک دور ہے. فرزند نبی کو مارا جا چکا ہے، کعبے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے. اسی دور میں یزید نے خانہ کعبہ کے پردوں کو جلوایا، منجنیق سے حملہ ہوا، مدینہ نبوی کی حرمت پامال ہو گئی، مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا، 3 دن تک مدینہ حلال کر دیا گیا یزیدی فوج پر مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں. عزیزان گرامی، جتنے بھی گناہ ہو سکتے تھے وہ سب ہوئے ہیں. ایسے دور میں کہ جہاں پر عزیزان محترم کہتے ہیں 700 سے لے کر 1100 تک، کم سے کم 1187، بعض لوگوں نے زیادہ لکھا ہے، احتیاط سے لکھنے والوں نے لکھا ہے 700 سے لے کے 1100 تک. عزیزان محترم، اصحاب پیغمبر مارے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، قتل کیے گئے واقعہ حرہ میں، جس میں 80 حافظان قرآن تھے. 80 حفاظ قرآن مارے گئے ہیں اس واقعہ حرہ میں. اور عزیزان محترم، واقعہ حرہ کے بعد جو یزید کے دور میں ہوا، مدینے کو مسلم بن عقبہ کی فوج کے لیے، جس کا ایک کمانڈر حسین ابن نمیر تھا، جس کا ذکر آپ سنتے ہیں کربلا کے واقعے کے حوالے سے. عزیزان محترم، اس واقعہ حرہ میں کہتے ہیں اصحاب بدر میں سے جو اصحاب بچے تھے سب شہید ہو گئے تھے. عزیزان گرامی، جہاں منہ کھولنا حاکم وقت کے خلاف ایک مصیبت تھی. اور یہی نہیں، آگے چلیے تو حجاج ابن یوسف ثقفی جیسے ملعون کا دور ہے، جس کے لئے خود حاکم بنی امیہ، حالانکہ وہ، میں حق پہ اس کو نہیں مانتا ہوں، وہ خود باطل پہ تھا، اس لیے کہ امام کے رہتے وہ حکومت خود کر رہا ہے. لیکن بہت سے لوگ بہت بہتر کہتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز، اس کا یہ جملہ ہے حاکم حجاج ابن یوسف ثقفی کے بارے میں کہ اگر پوری دنیا کی امتیں اپنی امتوں کے خبیثوں کو لے کے آئیں، گنہگار ترین افراد کو لے کر کے آئیں، تو ہماری امت کا ایک خبیث ان سب پہ بھاری پڑ جائے گا، وہ حجاج ہے. حجاج کے دور میں قید خانہ مرد و زن کا کامن اور مشترک تھا. اور عزیزان گرامی، وہ میں بیان کروں گا ممبر سے تو بہت مسائل ہو جائیں گے، لہذا چھوڑ رہا ہوں. ایسا دور، اس دور میں عبد الملک ابن مروان جیسے ظالم بادشاہوں کے دور میں امام سجاد زندگی گزار رہے ہیں. اور امام سجاد پہ پہلے ہی سے نظر ہے، کیونکہ ان کی نظر، معاف کیجئے گا، یہ باغی کا بیٹا ہے، استغفر اللہ. غور کر رہے ہیں؟ اب یہاں پر ایسے دور میں تبلیغ بھی کرنا ہے، دین محمدی کی حفاظت بھی کرنا ہے، پیغامات پہنچانا بھی ہے. نہ ممبر دیا جا رہا ہے، نہ محراب دیا جا رہا ہے. غور کیجئے گا، جہاں سجاد کو جمعہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، محراب سجاد کے حوالے، معاف کیجئے گا، میں جلدی رز بغیر القاب کے نام لے رہا ہوں، القاب اپنے ذہن میں لائیے گا، علیہ السلام. جہاں محراب مولا کو دیا نہیں جا رہا ہے، ممبر پہ مولا آ نہیں سکتے ہیں، اس ماحول میں امام کو تبلیغ دین محمدی کرنا ہے. تو حکیم باپ کے، حکیم بیٹے نے، حکیم دادا کے، حکیم پوتے نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی کہ اب حبشہ سے آنے والا، فارس کا رہنے والا، حجاز کا رہنے والا، عرب کا رہنے والا، عجم کا رہنے والا، کوئی بھی غلام وہ خریدتے تھے، اپنے یہاں سال بھر رکھتے تھے، عید کی شب میں آزاد کر دیتے تھے، عید کی شب میں آزاد کر دیتے تھے. عزیزان محترم، کیوں؟ وہ حکمت عملی جو صلح حدیبیہ میں نبی کی تھی، وہی نبی کے فرزند نے اپنائی. کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پہ وہ شرطیں جو ادھر سے رکھی گئی تھی نبی نے قبول فرمائی، ان میں ایک شرط کیا تھی جس پر دوسرے صاحب نے اعتراض کیا تھا اور یہ کہا جیسا آج شک ہوا ویسا کبھی نہیں آپ کی نبوت پہ. وہ شرط کیا تھی کہ کافروں میں سے کوئی آئے گا تو پھر ہمیں واپس لوٹانا ضروری ہے،
لیکن ہمارا کوئی اگر کافروں میں چلا جائے تو ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ مسلمان کو واپس کریں، لوٹائیں. اس پہ نبی نے تو مان لیا شرط، انہوں نے اعتراض کر دیا. تو بعد میں جو لسان پیغمبر تھا اس حیدر کرار نے وجہ بتائی. ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں. اس نے وجہ بتائی. حکمت عملی نبی کی یہ ہے کہ ہمارے درمیان اگر وہ آ گیا تو ہماری اچھی عادتوں کو دیکھ کے جائے گا تو بتائے گا کہ مسلمان ایسے ہیں، اسلام ایسا ہے. اور ہمارے درمیان رہنے والا مسلمان جب پلٹ کے جائے گا نا تو ہم اس کو اتنا مضبوط کر چکے ہوں گے کہ وہ بدلنے والا نہیں ہوگا، ہمارا مبلغ بن کے جائے گا. چوتھے امام کی عادت یہی تھی کہ بڑی تعداد میں غلاموں کو خرید کے 1 سال اپنے یہاں رکھتے تھے. اب 1 سال رہنے والا یہ غلام اتنا پختہ ہو جاتا تھا کہ جب شام جاتا تھا تو مبلغ سجاد بنتا تھا، جب طائف جاتا تھا تو مبلغ سجاد بنتا تھا، جب بصرہ جاتا تھا تو مبلغ سجاد بنتا تھا، جب حبشہ جاتا تھا تو مبلغ سجاد بنتا تھا، جب ایران جاتا تھا تو مبلغ سجاد بنتا تھا. عزیزان گرامی، ایسے ہی غلاموں میں سے غلام وہ ہے جس کا واقعہ بہت مشہور ہے. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب کھانا لگا ہے، دسترخوان بچھا ہے اور سالن لے کے آیا ہے، گر گیا تو اس وقت جو ہے مولا کے لباس پہ گرا، یا شاید ظاہری اعتبار سے سوزش ہوئی ہو، جو بھی ہوا ہو، جلے ہو، تکلیف ہوئی ہو، اس نے محسوس کر لیا. مگر چونکہ اس گھر میں رہ چکا تھا لہذا مزاج آشنا امامت ہو گیا تھا. اب وہاں پر اس نے وہ آیت پڑھی جو آپ نے علماء سے اکثر سنی ہے. جیسے ہی سالن گرا امام کے اوپر، فوراً امام کے چہرے پہ غیظ کے آثار جب دیکھے تو یہ آیت پڑھتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جس کا میں اشارہ کیا: الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. یہ لوگ وہ ہیں جو تنگ دستی اور کشادگی دونوں صورتوں میں بانٹتے ہیں، عطا کرتے، سخی ہیں، بانٹتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں. امام نے کہا جا میں غصہ پی گیا. پھر اگلا حصہ پڑھا آیت کا: والعافین عن الناس. یہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. امام نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر وہ غلام ہے مگر کیسی تربیت پا چکا ہے. آیت کا آخری حصہ پڑھتا ہے: واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام نے کہا جا میں نے تجھے احسان کرتے ہوئے خدا میں آزاد کر دیا. اب جب جاتا ہے تو مبلغ امام بن کے جاتا ہے. عزیزان گرامی، میں نے تمہید میں کچھ دعا وغیرہ کے اور شاعر کے حوالے سے کچھ وقت آپ کا لے لیا تھا. اب میرے پاس وقت زیادہ بچا نہیں ہے. فضائل کا صرف 5 منٹ اور مجلس مکمل کر دوں، میں صاحب سے نزدیک ہو جاؤں. عزیزان گرامی، امام سید سجاد اس ماحول میں تبلیغ کر رہے ہیں کہ جب اپنی بات بھی پہنچانی ہے اور حکمت عملی کو اپنانا بھی ہے. عزیزان گرامی، اس کا آغاز دربار یزیدی سے ہوتا ہے. وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام سجاد علیہ السلام نے خطیب کی گستاخیوں کے بعد یزید سے خطاب کرتے ہوئے کہا: یا یزیدو ارفعوا هذه الاعواد. کیا اجازت دیتا ہے کہ میں بھی لکڑیوں پہ چلا جاؤں، لکڑیوں کے ڈھانچے پہ چلا جاؤں؟ ممبر ہے نا، مگر ممبر کو آپ نے جملہ اکثر سنا ہے مگر ذرا اس رخ سے سن لیجئے گا اور پوری بیداری سے. عزیزان گرامی، ممبر کو کہا لکڑیوں کا ڈھانچہ. پوری تاریخ میں 2 لوگوں نے ممبر کو لکڑی کا ڈھانچہ کہا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. 2 لوگوں نے ممبر کو لکڑی کہا ہے اور دونوں کی وجہ ایک ہی تھی. یا شام میں اس علی نے کہا یا مدینے میں اس علی نے کہا. توجہ نہیں، میں سمجھ کے چل رہا ہوں کہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے. تاریخ آپ کے سامنے ہے. جب نبی اکرم کے بعد اوپر والے حصے کو چھوڑ کے 1 2 3 تینوں حضرات آ گئے. اب چوتھے مرحلے میں علی کی خلافت کا وقت آیا تو کچھ تو ہنس رہے تھے، انتظار کر دیکھے علی کہاں بیٹھتے ہیں، شاید نیچے کچھ گدا لگائیں. عزیزان گرامی، اب علی نے بسم اللہ کہا،
منبر پہ سوار ہوئے، منبر پہ آئے، قدم رکھا، پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ چھوڑتے ہوئے وہاں بیٹھے جہاں سردار انبیاء بیٹھتے تھے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب علی خطبہ دینا چاہتے ہیں، آپس میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کوئی کانا پھوسی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. علی نے کہا کیا خبر ہے، کیا معاملہ ہے، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہا ہوں. کسی نے کھڑے ہو کے کہا یا علی باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ وہ صاحب تو وہاں بیٹھے پہلے والے نبی کی جگہ چھوڑ کے، دوسرے صاحب نے پہلے صاحب کا احترام کیا نیچے بیٹھے، تیسرے صاحب اور آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں علی بیٹھتے تھے، جہاں نبی بیٹھتے تھے. علی نے کہا ما هذه الآواد، ارے یہ لکڑیاں کیا ہیں، میں تو دوش پیغمبر پہ آیا ہوں. مجھے نہیں ملا. آپ بہت پڑھے لکھے افراد ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں نا، اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتائیے گا، میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ سوائے ان دو علیوں کے، سوائے علی اول کے اور علی ثانی کے، کسی نے منبر کو لکڑی کہا ہو. مگر مدینے میں وہاں 25 سال کی مدت کو علی نے ذہن میں رکھا. ہے نبی کے بعد سے لے کے علی تک 25 سال کی مدت کو علی نے ذہن میں رکھتے ہوئے لکڑی کہا. یہاں فاسق و فاجر خطیب کی خطابت کو دیکھ کے سجاد نے لکڑی کہا. دونوں کا مقصد سمجھے، وہاں 25 سال تک منبر کو بدل دیا گیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ پیغام دونوں دینا چاہ رہے ہیں. دادا نے بھی پوتے نے بھی ایک ہی پیغام دیا، جب تک علی کے اہل بیت کے فضائل بیان ہو تب تک منبر ہے. جہاں چاہے وہ 25 سالہ دور حکومت ہو، چاہے وہ 25 سالہ دور حکومت ہو کہ جہاں چھپا چھپا کے ڈھکے چھپے لفظوں میں اہل بیت کی توہین ہو رہی تھی، چاہے یہ یزیدی دور ہو جہاں کھل کے توہین ہو رہی ہو، چونکہ منبر سے آل محمد کے خلاف بولا جا رہا تھا، لہذا یہ منبر نہیں بلکہ لکڑی ہے. عزیزان گرامی، اب وہاں پہ منبر پہ آنے کے بعد امام سجاد، میں کووڈ کے دور میں آن لائن پورا 5 شرح خطبہ سجادیہ کے عنوان سے پڑھ چکا ہوں. صرف ایک جملہ وہاں سے لے رہا ہوں، ربط مسائل فضائل کا شاید آخری جملہ ہو. عزیزان گرامی، امام سجاد اس منبر پہ آنے کے بعد سارے خطبوں کو جو یہاں محفوظ ہے چھوڑتا ہوا صرف 1-2 جملہ امام اپنا تعارف کرتے ہوئے کراتے ہوئے بہت بیداری سے آپ سن رہے ماشاءاللہ. امام کہتے ہیں اوتینا سبتن وفضلنا بسبین. اے شام والوں سنو ہم کون ہیں. یہ جھوٹا فاسق جو خطیب کہہ رہا تھا وہ تو یزیدی پیٹ کلب تھا. میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں جو بتا رہا ہوں سنو میں کون ہوں. ہم کون ہیں؟ اوتینا ستن وفضلنا بسبین. بہت شکریہ تمام حضرات کا. ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے 6 خصوصیتیں عطا کی ہیں جو ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملی، اور ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں جس فضیلت میں ہم منفرد ہیں. اوتینا ستن کیا ہے؟ اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المومنین. حاکم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں چاہے تخت خلافت پہ تو بیٹھ جا مگر مومنوں کے دلوں میں محبت ہماری ہے. اور کہتے ہیں فضلنا بسبین، ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی ہیں اللہ نے جو ہم سے مخصوص ہے. کیا ہے فضیلت؟ فرماتے بأننا من النبی المختار محمدن، منا الصدیق، منا الطیار، منا اسد اللہ واسد رسولہ، منا سیدۃ النساء فاطمۃ البطول، منا سیدہ شباب اہل الجنہ وصفت هذه الامہ. غور کر رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں، علی شام کہہ رہے ہیں، علی کوفہ کہہ رہے ہیں، علی کربلا کہہ رہے ہیں، امام سجاد کہہ رہے ہیں
کہ محمد مختار ہم میں سے ہیں. مجمع ابھی تک العیاذ باللہ باغی سمجھ رہا ہے نا, وہ تخت خلافت بیٹھا ہے نبی کے نام پہ, کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں. عزیزو, جعفر طیار ہم میں سے ہیں, حمزہ شیر خدا اور شیر رسول خدا ہم میں سے ہیں, سیدۃ النساء ہم میں سے ہیں, جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہیں, منت صدیق صدیق ہم میں سے ہے. بس ساری تمہیدیں میں نے 40-45 منٹ کی اس ایک جملے کے لیے استوار کی تھی. 1-2 منٹ میں جملہ سن لیے. ربط مسائل منت صدیق. میری عادت تو ہے کہ ان ایام میں اعظام مصائب زیادہ پڑھتا ہوں, مگر چونکہ یہاں کی وقت کی محدودیت ہے لہذا شاید آج مصائب زیادہ نہ پڑھ سکوں. فضائل میں 2-3 منٹ مجھے اور دیجیے گا. منت صدیق صدیق ہم میں سے ہے. جھوٹوں کے وارث کے سامنے جسے قرآن نے صدیق کہا اس کا وارث کہہ رہا ہے صدیق اکبر ہم میں سے ہے. قرآنی صدیق ہم میں سے ہے. عزیزان گرامی, نبی اکرم نے چونکہ دعویٰ امت کا کرنا اور ہے, مگر جب مباہلے میں جھوٹوں پہ لعنت بھیجنے کے لیے صدیق بنا کے لے جانے کی بات ہوئی تو جتنے جھوٹے دعویٰ دار تھے وہ سب پیچھے رہ گئے. عزیزان گرامی, علی کو صدیق بنا کے نبی لے کے چلے. عزیزان محترم, اب نبی اکرم نے 3 لوگوں کو صدیق کہا ہے ولیوں میں, اور قرآن نے, میں اس خمسے سے ایک جملہ اٹھا رہا ہوں, اور قرآن نے 3 نبیوں کو صدیق کہا ہے. عزیزان محترم, ولیوں کے لیے نبی فرماتے ہیں صدیقون ثلاثہ, ہمارے صدیق 3 ہیں. پہلا صدیق حزقیل مومن آل فرعون, دوسرا صدیق حبیب نجار مومن آل یاسین جس کا سورہ یاسین میں ذکر ہوا, تیسرا صدیق علی حیدر کرار. ان تینوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان تینوں نے عزیزان گرامی نبیوں کی تصدیق اس وقت میں کی ہے جب کاذبین نبی کو جھٹلا رہے تھے اور اپنی جان پہ کھیل کے صدا تصدیق کی ہے. عزیزان محترم, قرآن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم ہمارے صدیق نبی تھے, پہلا صدیق قرآن کا. سورہ مریم آیت نمبر 56 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس صدیق نبی تھے. اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 46 یا یوسف ایھا الصدیق افتنا, یوسف کو صدیق کہا گیا. تو آپ نے محسوس کیا. اب آئیے گفتگو مکمل کر دوں. انہی تینوں صدیقوں میں سے ایک صدیق ہے جو کنویں میں ڈالا گیا ہے. اب جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا, صدیق کو صدیق سے ملا رہا ہوں, ایک صدیق نبی کی تائید کرنے والوں میں ہے اور ایک صدیق وہ جو خود نبی ہے. اب صدیق کو صدیق سے ملائیے گا. کنویں میں جب ڈالا گیا جناب یوسف کو نا, تو جو حشرات الارض تھے, کیڑے مکوڑے تھے, سانپ بچھو وغیرہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں گہرائی میں ہے نا, کھنڈر میں بڑھ جاتے ہیں, تو انہوں نے یوسف کو دیکھا تو سوچا غنیمت غذا آئی ہے, چلو اس پہ حملہ کرتے ہیں. انہی حشرات الارض میں جب وہ کیڑے مکوڑے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے یوسف کی طرف, تو ایک سانپ موجود تھا. علی والو ذرا غدری بن کر سننا, اس سانپ نے کہا خبردار حملہ نہ کرنا, اس لیے کہ یہ صدیق ہے, اور قانون فطرت کے تحت اللہ نے صدیق کا گوشت پوست خون ہر چیز ہم پر حرام کی ہے. بس پتا چلا کہ اگر صدیق ہو تو سانپ نہیں کاٹتا. اب اگر کوئی خود ہی کہہ دے کہ ہمیں سانپ نے کاٹا, صدیق جو ہوتا ہے اسے سانپ نہیں کاٹتا. اب اگر کوئی خود ہی کہہ دے کہ ہمیں سانپ نے کاٹا, تو بھئی 2 ہی صورت ہے, یا تو مانو کہ سانپ نہیں بلکہ ڈھونگ تھا, اور یا مانو صدیق نہیں بلکہ اگلا لفظ آپ خود استعمال کر لیے گا. تو غور کر رہے ہیں عزیزان گرامی, امام سجاد علیہ السلام, مجھے جو وقت ملا تھا اس میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. شہادت کے ایام چل رہے ہیں.
حق کے گفتگو ادا تو نہیں کر سکتا، مگر اگر خلاصہ کرنا چاہوں امام کی مصیبتوں کو بیان کرتے ہوئے تو میں اپنی زبان سے کیا خلاصہ کروں۔ خلاصے کے عنوان سے امام کا ہی وہ درد بھرا جملہ بیان کر دوں جو آپ جملہ اکثر سنتے ہیں، اس کی ذرا سی وضاحت کر دوں۔ عزیزو، آپ نے علماء سے ہمیشہ سنا ہے، منہال کوفی امام کا صحابی آتا ہے، امام کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے تھے مسلسل، آپ جانتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جب بازار سے گزرتے تھے اور قصاب کی دکان پہ جانوروں کے کٹے ہوئے گوشت کے پاس سے گزرنے لگتے تھے تو قصاب جلدی جلدی امام کو آتے ہوئے دیکھ کے کپڑوں کو ڈال دیتے تھے، گوشت کے جانوروں کے بدن کے حصوں پہ، کٹے ہوئے بدن کے حصوں پہ کپڑے ڈال دیتے تھے کہ امام کی نظر نہ پڑ جائے۔ اور امام قریب پہنچ کے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ بتا، میں قربانی کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ ہمارے جد کی سنت ہے، مگر یہ بتا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہو یا نہیں؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب کسی زیروح کا دم نکلتا ہے تو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، لہٰذا جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی ضرور پلاتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، مولا کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے، بابا جانوروں کو تو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، ہائے میرا بابا، ننھے سے بچے اصغر کو لے کے پانی مانگتا رہا، تیر حرملہ چلا۔ اجرکم اللہ زادارو، یہ کریم امام، مجھے حسین ابن النمیر کے حوالے سے ایک روایت پڑھنی تھی مگر چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے ایک جملہ کہا نا، ایسا گریہ کرنے والا امام۔ اب منہال کوفیہ کے امام سے رونے کی وجوہات پوچھتا ہے تو امام رونے کی وجہ بتاتے ہیں، اور پھر جو تھوڑی گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد منہال ایک جملہ، بس ایک جملہ وہی سن لیجئے گا جس کی ذرا سی وضاحت کرنی تھی۔ امام سے منہال پوچھتا ہے، مولا یہ بتائیے کیا آپ نے کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک مختلف مرحلے سر کیے، یہ بتائیے مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ عزادارو، اگر رونا آئے تو شرما شرما کے نہ رونا، مجھے پتا ہے تم سب اہل گریہ ہو۔ اس عزا خانے کی خصوصیت یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سب گریہ کرتے ہیں۔ امام سجاد کا خمسہ ختم ہو چکا ہے، مسلسل آپ نے گریہ کیا، شاید اس سلسلے کی آخری مجلس ہو۔ فاطمہ زہرا کو امام سجاد کا پرسہ ایک جملے میں دینا، پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام نے 3 مرتبہ جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ یہاں تک آپ نے علماء سے سنا ہے نا، وجہ سنیں گے؟ امام ایک بار بھی تو کہہ سکتے تھے، امام نے 3 بار کیوں کہا اللہ اکبر؟ میں جب یہ جملے پہ آتا ہوں تو 3 بار کہنے کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، امام نے الشام 3 مرتبہ اس لیے کہا کہ ہر مرتبہ الشام کہنے کے پیچھے ایک منظر چھپا ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ الشام کہا تو بازار شام ذہن میں تھا، دوسری بار الشام کہا تو دربار شام کا منظر ذہن میں تھا، تیسری بار الشام کہا تو زندان شام۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ پہلی بار بازار شام، بازار میں امام کو اس جگہ سے گزارا گیا اور اس جگہ رکھا گیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو لا کے فروخت کیا جاتا تھا، اور پھر بازار سے محلے کی طرف بڑھنے لگے نا تو گھروں سے آگ برسائی جانے لگی۔ مولا کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ جب آگ پھینکی گئی نا تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمارے سر پہ آگ گری، امامہ جلا، سر جلا، ہاتھ کھولے ہوتے تو خود کو بچاتا۔ وہ اذیت جس سے سر میں تکلیف کا احساس تھا، زخم کے نشانات منہال ابھی تک باقی ہیں۔ اور پھر دوسری بار جو شام کہا اس سے دربار شام، بازار شام کی اور بھی مصیبتیں ہیں مگر میں دربار شام پہ آ جاؤں۔ دربار شام کیوں کہا جانتے ہیں زداروں؟ شام کے دربار میں 700 کرسی نشین بیٹھے تھے
اور شرابیوں کا ایک مجمع تھا. ان گنہگاروں کے بیچ میں سید الانبیاء کے بیٹے کو قیدی بنا کے لایا گیا. پیچھے پیچھے بیویاں داخل کی گئی. ایک منادی کہہ رہا تھا یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. سید کا سر شرم سے جھک گیا. اجرک اللہ, سلامت رہیں. اللہ آپ کی آواز گریہ پر رحمت نازل کرے. آخری منظر تیسری بار شام کے پیچھے کہیں نہ کہیں زندان شام تھا. زندان شام کی وہ مظلومی سب سے الگ تھی کہ جب ننھی سی بہن نے خواب میں بابا کو دیکھا, اے پھوپھی اماں, اے بھیا, ابھی بابا آئے تھے. تلاطم برپا ہوا, گریے کی آواز پہنچ گئی دربار تک. سکینہ کو خاموش کرنے کے لیے حسین کا کٹا ہوا سر بھیج دیا گیا. ارے سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا. بابا بڑے تماچے کھائے بابا, اے بابا ظالموں نے بندے ایسے چھینے کہ کانوں کی لوی پھٹ گئی. بابا بابا نو کے نیزہ سے ہماری چادروں کو چھینا گیا. بابا بڑے تازی آنے لگے. بابا اکبر اللہ. بابا بابا کہتے کہتے سکینہ کی آواز تھم گئی. بیویاں سمجھی شاید بچی کو آرام مل گیا ہے, مگر اب جو سجاد آگے بڑھے شانہ ہلایا تو عجیب جملہ کہا, پھوپھی اماں سکینہ مر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے عزادارو غضب ہو گیا. دربار شام کی مظلومی بھائی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بہن کو قبر میں کیسے اتارا ہوگا. حسین کے دو ہاتھ پر آمد ہوئے, اے سجاد سکینہ کو میرے حوالے کر دو. ہاتھ کو بندھے ہوئے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے معافی مانگی. بابا مجھے معاف کیجئے گا, سکینہ کی حفاظت نہ کر سکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. اے علمدار وفا, 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 وفا, اے علمدار 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 وفا, اے علم. جیو بیٹا جیو, سلامت رہو. عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا, اے شیر تو نہ جا. عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا, اے شیر تو نہ جا. عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے ردا,
اے شیر عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی رضا کا کیا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، عباس تیرے ہاتھ یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی رضا کا کیا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر، کون آئے گا بچانے کو تیروں سے بھائی کو، کون آئے گا بچانے کو تیروں سے بھائی کو، خنجر چلے گا جب تو کسے دوں گی میں صدا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، نیزہ ہر ایک ہاتھ میں ہوگا بوقت شام، نیزہ ہر ایک ہاتھ میں ہوگا بوقت شام، کس کے سے اپنے سر کی بچاؤں گی میں رضا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، اے شیر تو نہ جا، اس وقت کیا کروں گی جو پیاسی سکینہ کو، اس وقت کیا کروں گی جو پیاسی سکینہ کو، پانی دکھا دکھا کے بہائیں گے اشکیا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، تو نہ جا، بھائی ہے تو کسی کا علم اور کسی کی آس، بھائی ہے تو کسی کا علم اور کسی کی آس، بھائی ہے میرے واسطے تو سایہ اے خدا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا، اے شیر تو نہ جا، یہ ہاتھ کٹ گئے تو کروں گی رضا کا کیا، اے شیر تو نہ جا، عباس تیرے ہاتھ میرے سر کی ہے رضا،
حسین 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 شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اور تاشر میں جینے کی دعا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اور مولا عذاب قبر سے بچنے کے واسطے، 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 اور بس ایک چٹکی خاک شفا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اور مولا نہیں ہے آرزو جاگیر کی مجھے، مولا نہیں آرزو جاگیر کی مجھے، مولا نہیں ہے آرزو جاگیر کی مجھے، مولا نہیں ہے آرزو جاگیر کی مجھے، اور جو کاش زمین کا وہ بلا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اور رومال فاطمہ میں تبارک کے واسطے، رومال فاطمہ میں تبارک کے واسطے، اور یا رب میں تجھ سے عاشق عزا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اور باندھے ہوں تصور میں احرام عقیدت، باندھے ہوں تصور میں احرام عقیدت، اور کعبے سے نصیری کا خدا مانگ رہا ہوں، شبیر کے مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں، اور اہل عزا کو ہوش میں لانے کے واسطے، اہل عزا کو ہوش
کے مجلس میں قضا شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں اور جیسے علم میں مشق ہے تعویذ کی طرح جیسے علم میں اور جیسے علم میں مشق ہے تعویذ کی طرح جیسے اور آقا سے سلاخ وفا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا شبیر کی مجلس اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی او بے شیر سے لڑنے کی ادا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس اور عباس کے علم کے پھرے کو تھام کر عباس کے علم کے پھرے اور زینب کے واسطے میری دعا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں شبیر کی مجلس میں قضا مانگ رہا ہوں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک نظم کی کائنات
ہے سجاد کے دل میں نیزوں پہ باراتی تھے اور سنگ تھا دولہا دلہن کی اسیری کا سالار نہ بھولا قاسم کی وہ بارات ہے قاسم کی وہ بارات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں نیزوں پہ باراتی تھے اور سنگ تھا دولہا دلہن کی اسیری کو سالار نہ بھولا قاسم کی وہ بارات ہے قاسم کی وہ بارات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں شبیر کے لاشے پہ بیمار جو آیا کئی ظلم لعینوں نے لاشے سے اٹھایا وہ دفن ملاقات ہے وہ دفن ملاقات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں شبیر کے لاشے پہ بیمار جو آیا کر ظلم لعینوں نے لاشے سے اٹھایا وہ دفن ملاقات ہے وہ دفن ملاقات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں زندہ میں سکینہ جو بابا کو بلائے معصومہ کے رونے کی آواز جو آئے عادل وہ سیارات ہے عادل وہ سیارات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں غیرت کی ہر ایک بات ہے غیرت کی ہر ایک بات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں حیرت سے کبھی دیکھے دربار کے در کو غیرت سے کبھی دیکھے اب کس کے سر کو ہائے مالک کے فورات ہے ہائے مالک کے فورات ہے سجاد کے دل میں ایک درد کی کائنات ہے سجاد کے دل میں ایک
کے درد کی کائنات ہائے سجا سجا کربلا مارے کربلا